ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بڑے ہی اہم کورس میں، تدبر قرآن پر تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے، the main purpose, the main objective behind this revelation، وہ کیا ہے؟ تدبر۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تدبر کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تذکر، ریمائنڈر، یعنی انسان ہلے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تَحُضُّ الْقُرْآنَ كَحَظِّ الشِّعْرِ، کہ قرآن کو جلد بازی میں جلدی بغیر غور و فکر کے شعر و شاعری کی طرح نہ پڑھا کرو، بلکہ وقفوا عند عجائبہ، بلکہ اس کی عجائب، اس کی جو ہیرے جواہرات، اس کے جو لطائف، اس پر کھڑے ہو جاؤ، پوز، غور و فکر کرو۔ وحرکوا بہ القلوب، اور اس کے ذریعے موو یور ہارٹ، دلوں کو ہلاؤ، دلوں کو حرکت دو۔ تو یہ دلوں کو حرکت دینا، جب دل حرکت میں آئے گا تو انسان تذکر ہوگا، انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرائے گا۔ تو یہ تدبر سے تذکر آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ یہ لوگ قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور تذکر، نصیحت حاصل کریں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں۔ کیونکہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، بہت سارا دن میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ انسان کے دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان نماز میں اور قرآن پڑھتے وقت غور و فکر کرتا ہے تو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے، اور یہ غفلت کے پردے اسے دور کرتا ہے اس غور و فکر اور اس تدبر کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون کرے گا؟ یہ تفکر، یہ تدبر، یہ کون کرے گا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل والے کریں گے، جن کے پاس عقل ہوگی۔ تو اس کورس میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے ایسے اصول ہیں، کون سے ایسے پرنسپلز ہیں، کون سے ایسے ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم تدبر قرآن کر سکیں، اور کون سے ایسے آبسٹیکلز یا رکاوٹیں یا موانع ہیں جو ہمیں تدبر قرآن کرنے سے روکتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ جو لوگ عربی سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے، ایج فیکٹر کی وجہ سے یا کوئی بھی اور مجبوری کی وجہ سے عربی نہیں سیکھ سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے میسج اور اللہ تعالیٰ کے پیغام سے کیا محروم رہیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے پیغام، اللہ کے قرآن اور اللہ کی آیات پر غور و فکر کر سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ علماء اور طلباء وہ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن obvious سی بات ہے کہ ہر کیٹیگری میں لیول آف تدبر وہ مختلف ہوگا۔ علماء کا جو تدبر ہوگا وہ مختلف ہوگا، ایک طالب علم کا تدبر وہ مختلف ہوگا، ایک جو عربی سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں اس کا تدبر مختلف ہوگا، اور ایک جسے عربی نہیں آتی بلکہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتا ہے، اس کا تدبر مختلف ہوگا۔ تو یہ کورس ان تمام قسم کے لوگوں کے لیے ہے، طلباء کے لیے جو عربی لینگویج جانتے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے ہے جو عربی لینگویج نہیں جانتے۔ تو ان کو وہ تدبر کیسے کریں، ترجمہ پڑھ کے تدبر کیسے کریں، یعنی سوچیں کیسے، قرآن پر غور و فکر کریں کیسے، پوز کر کے وہ کون سے ٹولز ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے انسان غور و فکر کر کے بہت سے تربیتی فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس کورس میں انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ ٹولز۔ تدبر قرآن ہوتا کیا ہے، تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے، تدبر اور استنباط میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر کیا ہے، یہ ساری جو اصطلاحات ہیں ان میں کیا فرق ہے، ان میں کیا ڈفرینسز ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ہم شرائط پڑھیں گے کہ تدبر کی کیا شرائط ہے ہر لیول پہ، ایک عام آدمی کے لیے
ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عمل کرنے کی کوئی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں، کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی چاہے ساتھ جتنا ہی عمل کوئی نہ کوئی سادہ ہی کیوں نہ ہو، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں جو انسان کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان پانی بھی پینا چاہتا ہے تو اس میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ کھڑا ہو کے اٹھ کے پانی بھر کے اپنے منہ کی طرف لا سکے، تو یہ پری ریکویزٹس یا کنڈیشنز کہہ لیں، شرائط کہہ لیں جو ایک پانی پینے میں ہے۔ تو اسی طرح ہر کیٹیگری، یعنی چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ عالم ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے مختلف شرائط ہیں جس کے لیے تدبر کیا جا سکے۔ تو ہم یہ جانیں گے اس کورس میں کہ شرائط کیا ہیں اور اصول کیا ہیں، یعنی وہ دائرہ کار کیا ہے، کن حدودوں میں رہ کے ہم نے تدبر کرنا ہے۔ یعنی ایک اگر عام انسان ہے تو وہ اپنے ڈومین میں ہی رہ کے اللہ کے قرآن پر تدبر کیسے کر سکتا ہے، اور ایک طالب علم ہے تو وہ اپنے ڈومین میں رہ کر تدبر کیسے کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک عام آدمی ہے جسے عربی نہیں آتی ہے اور ایک طالب علم ہے یا ایک عالم ہے جسے عربی لینگویج آتی ہے، اب عربی لینگویج جاننے میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے، مختلف لوگ مختلف لیولز پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سب کا ڈومین جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہمیں اس کورس میں یہ پہچاننا ہے کہ میرا ڈومین کیا ہے، میری حدود کیا ہے جسے میں نے پامال نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں نے اپنی حدود کو تجاوز کیا اور اس کو حد سے میں کراس کیا میں نے، تو پھر فوائد کی جگہ نقصانات زیادہ ہوں گے۔ تو اس کورس میں ہم اپنی حدود کو پہچانیں گے، ہر کیٹیگری، جیسے کہ ہم نے کورس کے شروع میں ہی بتایا کہ یہ کورس جو ہے وہ تمام کیٹیگریز کے لیے ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ تدبر کیسے کیا جائے، آپ جس لیول پہ بھی ہیں، آپ نے اپنی حدود کو پہچاننا ہے، وہ اصول اور ضوابط کو پہچاننا ہے، وہ کنڈیشنز کو پہچاننا ہے، پری ریکویزٹس کو پہچاننا ہے، آبسٹیکلز اور ریسٹرکشنز کو پہچاننا ہے، کنسٹرینٹس ان کو پہچاننا ہے، موانع اور رکاوٹوں کو پہچاننا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو آپ پہچانیں گے، اصولاً میری بات سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے بہت رولز اور پرنسپلز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے وہی بتایا کہ سمپل سے سمپل عمل بھی ہوگا تو اس کی بھی کنڈیشنز ہوں گی۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو سمجھنے میں کہیں ہمیں غلطی نہ لگ جائے، اس لیے اس کی تھوڑی سی کنڈیشن زیادہ ہوں گی۔ دیکھیں ہم ہر شعبہ زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی کچھ شروط اور موانع اور کچھ اصول اور پرنسپلز ہوتے ہیں، تو اللہ کے قرآن کے لیے کیا پرنسپلز نہیں ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے؟ چاہے آپ ترجمہ پڑھ کے ہی اللہ کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی چند اصول ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں انسان غلطی نہ کرے۔ تدبر کے بڑے اہم فوائد ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر سکے۔ اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت ہے، لیکن یہ اپنی برکتوں کے خزانے صرف اسی پر کھولے گی جو اس قرآن پر غور و فکر کرے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ان کی آیات پر جو غور و فکر کرے گا، قرآن عزیز ہے، قرآن کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، بلند مرتبے والی ہے، یہ ہر ایرے گہرے پر اپنے فوائد اور اپنی برکتیں نہیں کھولتی، بلکہ جو اس کو سیریسلی لیتا ہے، جو اس کو واقعی اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے ہیبت ہوتی ہے اور اس کے دل میں امپورٹنس ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو قرآن اپنے آپ کو انہی لوگوں کے لیے ریویل کرتی ہے، انہی لوگوں کو آگے ڈسکلوز کرتی ہے اور انہی لوگوں کے لیے برکتیں کھولتی ہے، جو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔